आई एम सॉरी टू से डैट, मगर आप कभी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर की बात थी या कान में डाला हुआ जहर, वो समझ ही नहीं पाई थी। हालांकि उसके हाथ कांप उठे और उसने बेबसी से सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ अपने साथ बैठे शोहर को देखा और बेबसी से ना में सर हिलाया। नहीं नहीं डॉक्टर, आप एक बार दोबारा जांच कीजिए, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। वो हैरानी के अंदाज में चिल्लाने लगी थी, साथ साथ बुरी तरह कांपने लगी थी। जब उसके साथ बैठे शोहर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी और गले लगाया था। देखो ना जान, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बिल्कुल ठीक थी, फिर ऐसी क्या दिक्कतें आ गई कि मैं माँ नहीं बन सकती। ज़रूर आपकी रिपोर्ट में कोई गड़बड़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ समय पहले तक मैं बिल्कुल ठीक थी, कोई परेशानी नहीं थी, फिर ऐसा कैसे हो गया। वो आंसुओं से भरी आंखों से डॉक्टर को देखती फटते दिल से बोली थी। उसे इस वक्त अपनी हालत समझ नहीं आ रही थी। उसका दिल कर रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। अपनी सांस के ताने सुन सुनकर वो तंग आ चुकी थी और अब तो उन्हें पक्का जवाब मिल जाएगा उसे जिंदा दफन करने का। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर उन्हें ये पता चल गया कि वो कभी माँ नहीं बन सकती तो उसे ज़रूर घर से निकाल देंगी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की औलाद चाहिए थी और वो अब उनके बेटे को औलाद नहीं दे सकती थी। ये बात उसके दिल को चीर रही थी। वो तो अपने शोहर से बेपनाह मोहब्बत करती थी, फिर वो जुदाई कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। उसका दिल किया कि चीख चीख कर रोए, फूट फूट कर चिल्लाए। देखिए मैम, हमारे पास बहुत से ऐसे मामले आते हैं जिसमें से एक आपका केस है। मैंने माना कि आप पहले ठीक थी, लेकिन अब आपकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है। आपको अगर हम पर शक है तो आप कहीं और से भी जांच करवा सकती हैं, लेकिन नतीजा यही निकलेगा कि आप कभी माँ नहीं बन सकती। हाँ, आपके शौहर की रिपोर्ट बिल्कुल साफ है, वो 100% ठीक है, लेकिन आप में दिक्कतें हैं। डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए आंखें तरेरती जांचती निगाहों से बोल रही थी, क्योंकि उसके भाव हर पल बदल रहे थे। वो एकदम आगे होकर उनके हाथ थाम लिए थे। तो प्लीज़ डॉक्टर, आप मुझे कोई दवाई बताइए, हो सकता है मैं दवाओं से ठीक हो जाऊं। हजारों लोग, लाखों लोग दवाओं से ठीक हो जाते हैं, तो मैं भी हो जाऊंगी ना। आप जितने पैसे कहेंगे हम देने को तैयार हैं। क्यों, है ना रेयान? उसकी तरफ देखते हुए आंखों में उम्मीद लिए बोली थी। जब उसकी उम्मीद को देखकर उसके शौहर ने फौरन हाँ में सर हिलाया। जी डॉक्टर, हम हर तरह का इलाज करवाने को तैयार हैं, लेकिन कोई तो मौका होगा, वो उनकी तरफ देखते हुए बोला था, जबकि उदास चेहरे वाली डॉक्टर ने ना में सर हिलाया था। नहीं मिस्टर रैयान, ये कड़वा है, लेकिन यही सच है कि आपकी बीवी माँ नहीं बन सकती, ना अभी ना कभी। थोड़ी सी दिक्कत होती तो शायद दवाओं से ठीक हो जाता, लेकिन इनकी दिक्कत बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप कभी माँ नहीं बन सकती। आपकी तरह के लोग भी हमारे पास ही आते रहते हैं चेकअप के लिए, आपको तो हम पर यकीन होना चाहिए। उसकी तरफ देखते हुए उसे यकीन दिलाते लहजे में बोली। जब वो गहरी सांस लेकर रह गया था और अपनी बीवी को लेकर बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगा, उसे लेकर वो वहां से निकलने ही वाला था जब वो एकदम से कहने लगी, रयान मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मुझे इलाज करवाना है, मैं से नहीं जा सकती। तुम्हें पता है ना तुम्हारी अम्मी क्या कहेंगी, वो तुम्हें कहेंगी कि मुझे छोड़ दो, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? उसकी तरफ देखते हुए नम लहजे में बोली। उसकी सिसकियां रेयान के दिल को बुरी तरह झंझोड़ रही थी, लेकिन वो भी क्या करता, वो भी मजबूर था। वो सिर्फ उसे सीने से लगाए हुए था। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा? तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये वहम अपने दिल से निकाल दो। फिर हम क्या कहेंगे तुम्हारी अम्मी से, क्या जवाब देंगे उनको? उसकी तरफ देखते हुए डरे लहजे में बोली, क्योंकि वो जानती थी कि एक कयामत घर में खड़ी उसका इंतजार कर रही होगी। आखिर वो भी तो उनका बेटा था, कब तक उनको मना करता और कब तक इसके लिए खड़ा होता? उसकी तो कोई फैमिली भी नहीं थी जो उसके लिए लड़ सकती। अकेले ही तो थी वो, यतीम, जिसे रैयान ने पहली नज़र में पसंद किया था और इस घर की बहू बना लाया था। लेकिन उसकी मम्मी को वो शुरू से पसंद नहीं थी, और जब से उनकी शादी को 3 साल हुए थे और कोई बच्चा नहीं हुआ था, उसकी अम्मी ने उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया था कि वो डॉक्टरों के पास जाए। और हर तरह से डॉक्टर से होती हुई वो तंग आ चुकी थी, और आज जो खबर उसे मिली थी उसकी मुस्कुराहट तक को छीन कर ले गई थी। तुम फिक्र क्यों करती हो शाफिया? अगर हमारी औलाद ना हुई तो हम कोई बच्चा गोद ले लेंगे, ज़रूरी तो नहीं कि हम एक ही तरीका अपनाएं। वो उसके नाजुक गाल पर होठ रगड़ते हुए बोला। अपने शोहर की बात सुनकर उसे कुछ तसल्ली हुई।
और रोने में भी कुछ कमी आई, लेकिन उसकी तबीयत घर के करीब पहुंचते ही खराब होती जा रही थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह अंदाजा था कि उसकी सास दरवाजे पर ही नजर गड़ाए बैठी होंगी। जैसे ही वो दोनों अंदर आए, उनकी सांसें तेजी से उनकी तरफ लपकी। क्या कहा बेटा डॉक्टर ने? सब कुछ ठीक है ना? ये माँ बन सकती है ना? वो उसकी तरफ देखते हुए बोली थी और उसे ऊपर से नीचे तक गहरी नजरों से देखा था। जब वो होठ काट कर रह गई थी और मजबूती से रैयान का हाथ थाम लिया अपने हाथ में। उसका नाजुक हाथ महसूस करके रैयान ने गहरी सांस लेते अपनी अम्मी से कहा, जी अम्मी, हम डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन डॉक्टर खुश नजर नहीं आ रही। वो कहती, इतना ही बोलकर वो रुका था। क्या कहती हैं बोलो? यही कि ये माँ नहीं बन सकती। जबकि रैयान की बात पर वो खूंखार निगाहों से उसे देखकर बोली, मैंने तो पहले ही कहा था इस लड़की से शादी ना करो, हमें हमारी खानदानी लड़की चाहिए। लेकिन तुम्हारी अकल में मेरी बात कहाँ आती है? अब बताओ, कौन देगा तुम्हें वारिस? ये दे सकती है, नहीं ना? उसकी तरफ देखते तीखी नजरों से बोली थी, जबकि वो कुछ बोलने लायक भी नहीं रहा था। आखिर 3 साल से वो अपनी अम्मी को टाल तो रहा था। आखिर वो क्या करता जब उसकी अम्मी को सोचकर जरा सी मुस्कुरा रही थी। अब एक यही हल है। वो उसकी तरफ देखते हुए अजीब लहजे में बोली थी कि वो उनकी तरफ देखकर रह गया। उनकी आंखों में कुछ शैतानी चल रही थी, ये वो अच्छी तरह समझ गया था। आखिर चाहती क्या है आप? वो बेबसी से चिल्लाया था और एक हाथ से शाफिया को अपने गले से लगाया था, जो बुरी तरह कांप रही थी। इस लड़की को घर से उठाकर बाहर फेंक दो। इस लड़की की यहाँ कोई जगह नहीं रही। मैंने तुम्हारी बात मानकर 3 साल इंतजार किया, लेकिन अब और नहीं। मुझे मेरे पोते पोतियाँ चाहिए। अगर मुझे ये लड़की मेरा पोता पोती नहीं दे सकती, तो कम से कम इसे घर से बाहर निकाल दे। जब जब मैं इस लड़की की आंखों में देखूंगी, ये नासूर की तरह मेरी आंखों में चुभती रहेगी। जल्दी करो और तुम निकलो बाहर। जबकि वो उनकी बात पर बौखलाकर ना में सर हिला गई थी। अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो बीवी है मेरी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं जिसे छोड़ दूंगा। मैं मोहब्बत कैसे छोड़ दूं? उसकी तरफ देखते हुए उनकी उम्मीद भरी निगाहों से बोला। जब वो सर झटक कर रह गई, तुम्हारी इसी कम अकली की वजह से हम हाई सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। जब मेरी सारी सहेलियां मुझसे सवाल करती हैं कि तुम्हारे पोते पोतियों का क्या बना, तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाती। जानते हो कितनी शर्मिंदगी होती है मुझे। आखिर क्या बताऊं मैं उनको कि बेटा लड़की लेकर घर आ गया, वो जो कभी माँ नहीं बन सकती, ना ही मुझे पोते पोतियों का सुख दे सकती है। बताओ क्या करूं आखिर? क्या मैं मर जाऊं? अगर बाहर नहीं निकाल सकते इस लड़की को, तो मुझे अभी बता दो, मैं ही जहर खाकर मर जाती हूँ। फिर तुम्हें भी सुकून आ जाएगा और अपनी महबूबा के साथ खुशी खुशी रहते रहना, ठीक है ना? ये कहते हुए गुस्से से वो अपने कमरे में बंद हो गई थी, जबकि वो मुट्ठियां भींच कर रह गया था। शाफिया भी अपने कमरे में भागकर बंद हो गई थी। आखिर वो अम्मी के पीछे जाता या अपनी बीवी के पीछे जाता, वो इन दोनों के बीच में पिसकर रह गया था। और फिर ऐसा रोज होने लगा था। उसकी अम्मी तंज के तीर उस पर चलाती रहती थी, जिससे उसकी रूह घायल हो गई थी। आखिर वो जाती तो कहाँ जाती? उसके पास तो रहने के लिए कोई और ठिकाना भी नहीं था। ये घर ही उसका पनाह थी। न उसके माँ बाप थे जिनके पास लौटकर वो वापस जा पाती। और आज तो हद ही हो गई। आज रात को जब उसे भूख लगी तो वो किचन में आई, जहाँ उसकी सास बैठकर पानी पी रही थी। उसे वहां आता देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए थे। क्यों महारानी साहिबा, क्या हुआ? आज शाम को तो खाने पर नहीं आ सकी तुम, अब क्या भूख जाग गई तुम्हारी? वो उसकी तरफ देखते हुए तीखी निगाहों से बोली थी, जिस पर वो होठ चबाकर रह गई थी और अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाए। वो उनको कुछ नहीं कहना चाहती थी, न उनके मुंह लगना चाहती थी। खाना निकालकर अपने कमरे में जाना चाहती थी, क्योंकि 2 दिन से वो ठीक से खाना नहीं खा रही थी और अब उसे कमजोरी की वजह से चक्कर आने लगे थे। हाँ हाँ, खा लो। यहाँ कौन तुम्हारे निवाले गिन रहा है? एक तो मुझे मेरा पोता नहीं दे सकती और ऊपर से मुफ्त की रोटियां तोड़ने आ गई हो हमारे घर में। ये कहती वो दांत पीसते हुए बोली थी। जब उसके सब्र की हद खत्म हो चुकी थी, वो जमीन पर प्लेट पटक चुकी थी और उनकी तरफ आंखों में आंखें डालकर देखने लगी थी। ए लड़की, ऐसे क्या देख रही है मेरी आंखों में? तमीज नहीं है तो मेरे घर में ही रहकर मेरा खाना खा रही है और मुझे ही आंखें दिखा रही है। उसकी तरफ देखते गुस्से भरे लहजे में बोली, जब वो 2 कदम आगे बढ़ाते हुए उनके सामने आई और उनकी आंखों में आंखें गड़ाए बोली थी, आज जहाँ मैं हूं ना, वहाँ कल को आपको भी हो सकती है। वहाँ कल आप भी हो सकती हैं। आखिर आप मेरे साथ इतनी कड़वाहट से बात कैसे कर सकती हैं? क्या आज जो मेरे सामने आया है वो आपकी बेटी के सामने नहीं आ सकता? अगर मैं बांझ हूँ तो क्या आपकी बेटी बांझ नहीं हो सकती? बताइए मुझे। आप मुझे अपनी कड़ी जुबान के जख्मों से घायल कर देती हैं।
لیکن یہ کیوں نہیں سوچتی کہ جو کانٹے آپ میرے راستے میں بو رہی ہے وہ کل کو آپ کی بیٹی کے راستے میں بھی آئیں گے۔ اس کے لفظ لرز تھے اور آواز کانپ رہی تھی، لیکن اب بس بہت ہو چکا تھا۔ آپ ہمیشہ مجھے تکلیف دیتی ہیں اپنے رویے سے، مجھے تنگ کرتی ہیں اور سب کے سامنے میری عزت رون دیتی ہیں، جیسے میری عزت کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ یتیم ہوں تو کیا ہوا، یہ میرا گناہ ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی ایک پل کو سوچا کہ اگر تقدیر نے آپ کو آپ کی بیٹی کے دامن میں یہی کمی ڈال دی ہوتی تو کیا آپ اسے بھی اسی آگ میں جھونک دیں گی؟ اب بولیے نا، کیوں چپ ہو گئی آپ؟ اچانک ایک زوردار تھپڑ اس کی ساس نے اس کے گال پر جڑا تھا کہ اس کا گال تیز درد سے تمتما اٹھا تھا۔ اس نے بے بس اپنے چہرے سے بہتے آنسوؤں کو ہاتھ کی ہتھیلی سے پوچھا، لیکن نازک گال ابھی تک اس تھپڑ کی وجہ سے دہک رہا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، میرے سامنے میری بیٹی کا نام اور اپنی گندی زبان سے مت لینا۔ اور تم کیا سمجھتی ہو کہ تم جیسی مصیبت میری بیٹی کے سر پر بھی آ سکتی ہے؟ وہ ہمارے خاندان کی بیٹی اور اس خاندان کا خون ہے، عزت دار گھرانے کی لڑکی ہے، وہ تمہاری طرح گری ہوئی نہیں ہے، وہ نہ ہی یتیم ہے، اس کے نصیب میں اچھا ہی اچھا لکھا ہے، تم جیسی بد نصیب وہ چاہ کر بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ الفاظ زہر سے بھی زیادہ تیز تھے۔ شافیہ کا دل سینے میں تڑپ کر رہ گیا۔ وہ چند سانسیں کھڑی رہی اور پھر جیسے پاؤں جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر گئے تھے اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ مصیبت! امی، آپ میرے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہیں، میں نے آپ کے بیٹے سے محبت کی ہے، کیا آپ میری محبت کو بھی منحوس کہہ رہی ہیں؟ میں نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھا، میں نے آپ کے ہر طعنے کا جواب صبر سے دیا، پھر بھی میں منحوس ہوں۔ اگر میرے جسم کا ایک حصہ میری مرضی کے بغیر کمزور پیدا ہو گیا تو اس کا جرم میرے کھاتے میں کیوں ڈال رہی ہیں آپ؟ یہ سب تو اوپر والے کی مرضی سے ہوا ہے نا۔ اس کی آنکھیں اب آنسوؤں سے بھر چکی تھی، وہ اب اور لڑنے کی حالت میں نہیں تھی۔ امی، اوپر والے نے اگر مجھے اولاد نہیں دی تو کیا میں ماں بننے کی خواہش بھی چھوڑ دوں؟ ہم کوئی بچہ گود بھی تو لے سکتے ہیں نا۔ وہ سسکی تھی کیونکہ اس کی ساس ابھی بھی اس سے نفرت بھری نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ خیر چھوڑیں، شاید آپ نے تو مجھے انسان بھی سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کا منہ اچھی طرح سے سوجتا، ریان تیزی سے اندر آیا تھا، اپنی ممی کی چیخیں اور شافیہ کی سسکیاں سن کر، لیکن شافیہ کو زمین پر گرا دیکھ وہ جھٹکے سے اسے اٹھا لیا تھا۔ شافیہ! اس کی آواز ہولے ہولے لرز رہی تھی کیونکہ شافیہ کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور گال پر تھپڑ کا نشان تھا۔ وہ بوکھلاتا دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرے کو تھام لیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تم ٹھیک ہو نا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اس کی آنکھوں میں وہ ڈر تھا جو ایک مرد صرف تب محسوس کرتا ہے جب اسے ڈر ہو کہ وہ اپنی قیمتی چیز کو کھو دے گا۔ شافیہ کے ہونٹ تیز درد سے پھڑ پھڑائے۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ اس کی ساس نے اس کی روح پر کیسا زخم دیا تھا، لیکن اس کے ہونٹوں سے آواز نہیں نکلی۔ بولو شافیہ میری جان، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں چپ ہو؟ اسی پر اس کی امی کی آواز کچن میں گونجی تھی جو بہت کڑوی تھی۔ ہونا کیا ہے بیٹا جی؟ تمہاری محبوبہ بی بی اب میرے سامنے زبان لڑانے لگی ہے، بددعا دے رہی تھی کہ میری بیٹی بھی بانجھ ہو جائے۔ اب یہ ہمارے خاندان کی لڑکیوں کو بددعائیں دے گی، ہمارا برا سوچے گی۔ یہ تو شروع سے حسد کرنے والی ہے، پہلے ہی چیتاونی دی تھی تمہیں، لیکن تم ان کی بات پر ریان کی پکڑ سخت ہوئی۔ شافیہ کے لال گال دیکھ کر اس کی آنکھوں میں غصہ ابھر آیا۔ امی بس کر دیں، بس کر دیں آپ، اب آگے ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا میں شافیہ کے بارے میں اور اس کے وجود کے بارے میں جس سے اس کی عزت پر آ جائے۔ اس کے لہجے کی سختی محسوس کرتے سائرہ بیگم ہونٹ بیچ کر رہ گئی تھی۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی امی؟ ریان کی آواز وقت کے ساتھ ساتھ بھاری ہو رہی تھی۔ یہ 3 سال سے آپ کے ہر تیر کو چپ چاپ سہتی آ رہی ہے، لیکن آپ کو تو صرف پوتا چاہیے، انسانیت کہاں گئی ہے آپ کی؟ اس نے شافیہ کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ شافیہ تم کچھ نہیں کہو، میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا، میں سب کو سمجھا لوں گا، تم کمرے میں چلو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی امی کی کوئی بھی بات سنے بغیر اسے اس کے کمرے میں لے کر جا چکا تھا۔ کمرے میں تو وہ چلی گئی تھی، لیکن رات بھر وہ اپنی ساس کی باتیں سوچتی رہی۔ ایک پل کو بھی اسے صحیح سے نیند نہیں آئی۔ صبح جیسے ہی ریان کی آنکھ کھلی تو اسے سوئے ہوئے پایا، لیکن شکر کیا تھا کہ وہ کم سے کم سو گئی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ساری رات جاگتی رہی ہوگی۔ صبح کا سورج بہت سی سازشیں لے کر اگا تھا۔ ہاں، میں نے بہت سوچا اس بارے میں، مجھے تم سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تم بھی میری بیٹی جیسی ہو، بلکہ میری بیٹی ہی ہو۔ میں نے بہت غلط کیا تمہارا دل دکھا کر، لیکن اب میں ایسی باتیں نہیں کروں گی، ٹھیک ہے نا؟ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوئے شافیہ کو اپنی نظروں کے گھیرے میں لیتے ہوئے آنکھوں میں چمک لیے بول رہی تھی، جبکہ وہ شک بھرے انداز میں دیکھنے لگی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ساس ایک رات میں کیسے بدل گئی تھی۔
کیا انہیں سچ میں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے شافیہ کے ساتھ جو بھی کیا وہ غلط تھا؟ ان کو دیکھ کر یہی سوچ رہی تھی کہ جب وہ ایک دم اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا میری بیٹی؟ میں سچ کہہ رہی ہوں کہ آگے ایسے تمہیں کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، بلکہ اب میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گی۔ اس کی طرح پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں ایک دم نم ہو گئی تھی۔ امی، میں آپ سے کل بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میں تھک گئی تھی۔ کب سے میں یہ سب برداشت کر رہی تھی، لیکن کل میرے صبر کا پیمانہ جھلک گیا۔ میں معافی چاہتی ہوں آپ سے، مجھے آپ سے زبان نہیں لڑانی چاہیے تھی۔ ان کو بڑا دل کرتے دیکھ کر وہ بھی اپنے کل کے رویے کی معافی مانگنا نہیں بھولی تھی، اور ان کے گلے لگانے پر وہ بھی ان کے گلے لگ گئی تھی۔ جبکہ ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر ریان نے خوشی کی سانس لی تھی۔ اچھا، یہ ناشتہ کرنے کے بعد جاؤ، تم ذرا جا کر شاپنگ کراؤ۔ ہیبا کے ساتھ میں نے اس کے لیے رشتہ دیکھا ہے، وہ بھی بہت اچھے گھر کا ہے۔ میں اس کا بھی گھر بستا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم نے ہی اس کے ساتھ لگ کر شاپنگ کروانی ہے، آخر تم اس کی اکلوتی بھابھی ہو، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہ جوش بھری آنکھوں سے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ آخر پہلی بار اس کو کوئی بڑی ذمہ داری دے رہا تھا، آخر وہ کیوں انکار کرتی؟ تبھی تو وہ جھٹکے سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ کیوں نہیں امی، میں اس کی بہن ہوں، میں اس کے سارے کام آگے لگ کر کرواؤں گی۔ کیوں نہیں کرواؤں گی؟ وہ ہیبا کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی، جبکہ ہیبا بھی ذرا سی مسکرا کر سر جھکا کر مسکرا دی۔ اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ دونوں شاپنگ کے لیے نکل گئی، اور پھر ایسا روز ہونے لگا۔ اگر کوئی بھی جولری چاہیے ہوتی، یہاں تک کہ مہندی کا ڈریس، بارات کا ڈریس، سب کچھ وہ تو اپنی پسند سے لائی تھی۔ اس نے دیکھا تھا ہیبا کی زیادہ دلچسپی نہیں تھی ان کاموں میں، وہی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی، اور بہت خوبصورت پسندیدہ لباس تیار کروائے تھے ہیبا کے۔ اس کی نظروں میں ہیبا اس کی سگی بہن جیسی تھی، کیونکہ اس کی کوئی اپنی بہن تو تھی نہیں جسے وہ لاڈ کرتی، اس لیے وہ ہیبا کی ہر خواہش پوری کرتی تھی۔ اس کو مزے مزے کے کھانے بنا کر دیتی تھی، تاکہ اس کو کبھی احساس نہ ہو کہ یہ اس کی بھابھی ہے یا اس پر حکم چلاتی ہے۔ وہ ہمیشہ اس کے سارے کام دل سے کیا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ بارات کا ڈریس لے رہی تھی جب شافیہ نے ہیبا کا ہاتھ جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا، لڑکی اب تو خود کے لیے کچھ پسند کر لو، تمہاری شادی کا لہنگا ہے، کیا یہ بھی میری پسند سے لوگی؟ اس کو گھورتے نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، جب وہ منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ کون سی میری خود کی شادی ہے؟ وہ کاندھے اچکاتے ہوئے بولی تھی، جب وہ اسے گھور کر رہ گئی تھی اور ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اوہو، میرا مطلب ہے کہ ایک دفعہ ہی شادی ہونی ہے، میں اپنی پسند سے لے لوں یا آپ کی پسند سے، ایک ہی بات ہے، مجھے آپ کی پسند پر پورا یقین ہے۔ اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے دل میں کچھ کھٹکنے لگا تھا، لیکن نظر انداز کرتے ہوئے شادی کا جوڑا پیک کروا گئی اور لے آئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت شادی کا جوڑا تھا، جو بھی ایک دفعہ پہن لیتا اسے پہننے کی چاہت ضرور کرتا۔ وہ بڑے دل سے اس کی ساری شادیوں کی تیاریاں کر رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کون سی قیامت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ آخر شادی کا دن بھی آیا، پورا گھر دلہنوں کی طرح سجایا گیا تھا، یہاں تک کہ مہندی پر بھی اسے پتہ نہیں چلا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ عین شادی کے دن تیار ہوئی تو ریان اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس کی گردن پر ہونٹ رکھے تھے۔ جب وہ جھٹکے سے پلٹی، ارے ریان، کیا کر رہے ہو آپ؟ ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہمیں جانا چاہیے نیچے، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھوں میں کاجل ڈالے ہوئے بولی، جبکہ وہ بہکی بہکی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ دیکھ لینے دو، پھر شاید تمہیں دوبارہ ایسی شدت بھری نظروں سے نہ دیکھ سکوں۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ میں کوئی بھاگی جا رہی ہوں کہیں؟ یہی ہوں، آرام سے دیکھ لیجیے گا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے گھور کر بولی، جب وہ نام میں سر ہلا گیا، کیا پتا تم بعد میں مجھے ایسے نہ دیکھنے دو، ابھی وقت ہے، مجھے دیکھ لینے دو۔ اس کے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اس کا یہ انداز بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ آج آپ کچھ بدلے بدلے لگ رہے ہیں، وہ اسے جانچتے لہجے میں دیکھتے بولی، جس کا اسے کوئی جواب نہیں دیا، اور ایک دم آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکا، اور اس شدت سے جھکا تھا کہ اس کا سانس لینا مشکل ہو گیا، لیکن وہ اس کے ہونٹوں کی نمی تک نچوڑ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو جان، پیچھے ہٹو، ساری لپسٹک خراب کر دی میری، اب 10 منٹ لگیں گے مجھے دوبارہ تیار ہونے میں امی کو کیا جواب دوں گی؟ بے شک امی بدل گئی ہیں، لیکن میں ان کے سامنے غلطی نہیں کرنا چاہتی، تاکہ میں ان کی نظروں میں خراب نہ ہو جاؤں، سمجھ رہے ہو نا تم؟ چلو اب مجھے اچھے سے تیار ہونے دو، بلکہ تم یہاں سے جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے اسے کمرے سے نکال چکی تھی اور دروازہ بند کر کر دوبارہ تیار ہونے لگی۔ چند منٹ بعد جیسے ہی وہ نیچے آئی تو آگے کا منظر دیکھ کر اس کی روح ہل گئی تھی، بلکہ قدموں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ وہ بے بسی سے سامنے موجود منظر کو دیکھ رہی تھی۔
سامنے دلہن کی جگہ کسی اور کو دیکھ کر وہ بے بسی تو رہ گئی تھی۔ یہاں تو ہیبا کو ہونا چاہیے تھا، پھر یہ لڑکی کون تھی؟ لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ دولہے پر گئی تو اسے لگا وہ دوبارہ سانس نہیں لے پائے گی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر تھا۔ وہ بے بسی تو رہ گئی تھی۔ ایک دم اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور وہ منہ کے بل نیچے گری تھی زمین پر۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لفظ ٹوٹ کر اس کے ہونٹوں سے فسفساہٹ کی صورت میں نکلے تھے، لیکن کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا شیشہ ڈال دیا تھا۔ قبول ہے۔ یہ لفظ اس کے لیے سہانے روح کی طرح تو تھے۔ وہ جس چاو سے وہ لہنگا تیار کر رہی تھی اس کی نند کا نہیں بلکہ سوتن کا تھا، اور وہ ایک دم دل میں اٹھتے درد سے چیخ اٹھی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ، وہ بھی اس کے اپنے شوہر نے اسے دیا تھا۔ شافیہ، ریان کی آواز اسے دیکھ کر گلے میں اٹکی تھی جو زمین پر گری تھی۔ اگلے ہی پل وہ ایک جھٹکے سے اپنی نئی دلہن کو چھوڑ کر آگے بھاگا تو اس کی امی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ دلہن کا پہلو چھوڑ کر اپنے بیٹے کو بھاگتے دیکھا۔ ریان، کہاں جا رہے ہو؟ لیکن وہ کسی کی سننے کے قابل ہی نہیں تھا۔ وہ تیر کی تیزی سے اس کے پاس جھکا اور کانپتے ہاتھوں سے اسے اوپر اٹھایا تھا۔ شافیہ، شافیہ میری بات سنو، پلیز آنکھیں کھولو، اوپر والے کے لیے میری طرف دیکھو۔ لیکن شافیہ کی آنکھوں پر جیسے گہرا بوجھ آ پڑا۔ اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی، جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ ہیبا حیران نظروں سے یہ سب دیکھ رہی تھی، جبکہ اب سائرہ بیگم سے اور برداشت نہ ہوا تو وہ غصے سے کانپتی آواز میں چیخ اٹھی، اے منحوس عورت، کیوں میرے بیٹے کی خوشیاں نگلنے پر تلی ہے؟ ڈرامے بند کر۔ وہ لپک کر اس کے قریب آتے بولی، اور تم ریان، ابھی بھی اس کے لیے پاگل ہو رہے ہو؟ اس بے اولاد کے لیے یہ تمہاری خوشیوں پر ناگن بن کر بیٹھی ہے۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا کیا؟ محبت میں بالکل ہی اندھے ہو گئے ہو۔ تمہاری دلہن وہ ہے جس سے آج نکاح کیا ہے تم نے۔ امی، بس اوپر والے کا واسطہ خاموش ہو جائیں، ریان دہاڑتے ہوئے بولا تھا، اور سب مہمانوں کو وہی چھوڑ کر شافیہ کو اٹھاتے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ جسم درد سے چٹک رہا تھا۔ جیسے اس کی دھندلی آنکھیں کھلی تو دیکھا وہ فرش پر نہیں تھی، نہ ہی وہاں کوئی شور تھا، نہ ہی اس کی سوتن۔ اس نے غائب دماغ سے اپنے ارد گرد اپنے کمرے کی دیوار کو دیکھا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ اس نے کمزوری سے اٹھتے کہنا چاہا، جب نگاہ ریان پر گئی جو پاس ہی اس کے ہاتھ تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے لگایا ہوا تھا، جبکہ آنسو اس کی انگلیوں پر گر رہے تھے۔ شافیہ، تمہیں ہوش آ گیا؟ تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی، وہ اسے سینے سے لگانے کی کوشش کرتے بولا، جب شافیہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ نیلی آنکھوں میں آنسو ڈوبنے لگے تھے۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، سمجھے؟ تم کون ہو؟ تم میرے شوہر نہیں ہو سکتے۔ وہ تو مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا، تم تو کوئی دھوکے باز ہو، مکار۔ اس کی بات پر جیسے ریان کے دل پر خنجر چلا۔ شافیہ، میری بات تو سنو، وہ اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتے بولنا چاہا۔ کیا سنوں؟ وہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یا وہ سچ جو آپ سب نے مجھے کبھی دکھایا ہی نہیں تھا، یا وہ جھوٹ جو آپ اس سچ کو دبانے کے لیے بڑی ہمت سے روز میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے؟ شافیہ نے اس کا ہاتھ جھٹک کر دور کرتے حراکت سے کہا، ریان، تم کچھ ہی دیر پہلے کسی اور کے پہلو میں سجائے بیٹھے تھے، پھر اب یہ ڈرامہ کیوں کر رہے ہو؟ دھوکہ تو میرے ساتھ ہوا ہے، دنیا تو میری لٹ گئی ہے، تمہارا کیا گیا اس سب میں؟ تم کو تو ایک نئی بیوی مل گئی، شاید میں پرانی ہو گئی تھی، ٹھیک کہا نا میں نے؟ اس کی بات پر ریان کا حلق سوکھ گیا۔ شافیہ، میری مجبوری تھی، امی نے مجھے مجبور کیا تھا، اپنی قسم دے دی تھی کہ یا تو وہ تمہیں گھر سے باہر نکال دے اور اپنا مرا ہوا منہ دکھانا بھی نصیب نہیں کریں گی، پھر تم ہی بتاؤ کیا کرتا؟ میں تمہیں چھوڑ تو نہیں سکتا تھا نا؟ تمہاری امی، اب ان کا بہانہ کر رہے ہو تم۔ اس کا لہجہ طنز سے بھرا تھا۔ تم نے بھی تو یہی چاہا تھا نا، تم بھی اولاد چاہتے تھے نا، اس لیے کسی اور کو اپنا لیا، مجھے تو بس دھوکہ دیا تھا، میں مفت میں جو مل گئی تھی تمہیں، میرے آگے پیچھے کوئی پوچھنے والا جو نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے، وہ تڑپ کر بولا۔ ایسا ہی ہے ریان۔ شافیہ کے لفظ اس کے سینے میں خنجر بن کر لگے تھے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج میری جگہ وہ لڑکی دلہن نہ بنی ہوتی، اور میں یوں ٹوٹ کر بکھری نہ ہوتی۔ ریان تڑپ کر ایک قدم آگے بڑھا، لیکن شافیہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے بیچ میں ہی روک دیا۔ بس ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا ریان، میں برداشت نہیں کروں گی۔ اس کی لرزتی آواز میں اتنی مضبوطی تھی کہ ریان حیران رہ گیا تھا۔ یہ وہ شافیہ تو نہیں تھی جس کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف محبت ہی محبت تھی۔ ایک دم جھٹکے سے دروازہ کھلا اور سائرہ بیگم شان سے اندر آئی۔ چہرے پر وجے مسکراہٹ جگمگا رہی تھی۔ بسمہ، جو کہ ریان کی دوسری بیوی تھی، ان کے پیچھے کھڑی تھی اور آنکھوں میں شک لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ آ ہی گیا ہوش آخر تمہیں، ویسے ڈرامہ ہی کر رہی ہوگی، میرے بیٹے کی خوشیاں ہضم جو نہ ہوئی تم سے۔ اب اٹھی گئی ہو مہارانی تو سن لو، نکاح ہو چکا ہے، بسمہ اس گھر کی بہو ہے،
तुम ने हमारी नस्ल रोक दी, लेकिन अब यही हमारी नस्ल चलाएगी। और हाँ, अब तुम आगे यहाँ बोझ बनकर नहीं रह सकती। तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब तुम जा सकती हो। वो सख्त लहजे में बोली, ये क्या कह रही हैं? आपको अंदाज़ा भी है कि आपने क्या कह दिया है? शायद आप भूल गई हैं। मैं आपको याद करवा देता हूँ। आपने मुझसे यही कहा था, मुझे कसम दी थी कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूँगा तो आप शाफिया को इस घर से नहीं निकालेंगी। इस बात के सहारे पर तो मैं तैयार हुआ था बिस्मा से शादी करने के लिए, वरना आप अच्छी तरह जानती हैं कि आप मुझे बिल्कुल भी राज़ी नहीं कर सकती थी। और अब आप कैसे अपनी बात से मुकर सकती हैं? कैसे मेरी मोहब्बत को घर से निकाल सकती हैं? मैं मरते दम तक कभी नहीं करूँगा अम्मी, कभी नहीं। मैं बिस्मा को तो अपनी ज़िंदगी से निकाल सकता हूँ अभी खड़े खड़े, लेकिन शाफिया को कभी नहीं अम्मी। रैयान गुस्से से दहाड़ा, मगर शाफिया ने हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। बोलने दो इन्हें रैयान, वैसे भी मेरा दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं है। मैं भी तो देखूं कि इनके दिल में मेरे लिए कितना जहर भरा पड़ा है। आखिर आहिस्ता आहिस्ता वो बाहर ही आ रहा है, तो इसलिए आज इन्हें मत रोको। मैं भी कितनी नादान थी। आखिर मैं कैसे समझ बैठी कि आप मुझे दिल से प्यार कर सकती हैं। आप तो किसी को दिल से प्यार नहीं कर सकती। आप तो दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करना चाहती है, दूसरे की जिंदगी को तबाह करना चाहती है। फिर आप मेरा घर बसने की चाह क्या करेंगी? मैं ही पागल थी जो आपकी बातों में आ गई। वो औरत जो मुझसे बहुत नफरत करती थी, आखिर मुझे खुश कैसे देख सकती थी? इसलिए तो आपने ये सब खेल रचाया, मेरे हाथों मेरी सोतन का लिबास तैयार करवाया। आखिर आपके दिल को कुछ हुआ क्यों नहीं? मैं आपको बदुआ नहीं दे रही, मगर जो आप मेरे साथ कर रही हैं वो मकाफात अमाल की सूरत में आपके पास ज़रूर लौटेगा। क्योंकि बेशक मैं अपना हिसाब ना लूं, मगर ऊपर वाला तो ज़रूर लेता है। ये भी क्या खूब कही तुमने। अच्छा हुआ तुम्हें मेरा पता चल गया, वरना कब से नाटक कर करके मैं तो थक ही गई थी। हकीकत सामने आ गई तो अब मुझे और दिखावा नहीं करना पड़ेगा। अब तो सब कुछ तुम्हारे सामने है। मेरा बेटा दूसरी शादी कर चुका है, और वैसे भी मेरा घर यतीम खाना नहीं है जहां हम बांझ औरतों को पनाह दे। अच्छा हुआ जो रैयान की ज़िंदगी बर्बाद होने से पहले मैंने उसका घर बसा दिया। तुम्हें जो समझना है समझ लो, बस अब यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है, निकलो यहाँ से। माफ़ करना शाफिया, मगर तुम खुद अक्लमंद हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम माँ नहीं बन सकती, फिर आखिर तुम एक शख्स की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हो? तुम्हें भी समझना चाहिए। क्यों? रैयान ने मेरे साथ शादी की है, उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। बिस्मा मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते बोली, बस बहुत हो गया। शाफिया ने थके हुए लहजे में कहा, तुम मासूम हो या नहीं मुझे ये तो नहीं पता, मगर तुम वो हो जिसने मेरी पूरी जिंदगी निकल ली। ये कहते उसके होठ कांप गए। मुझे जाना है। उसकी बात पर रैयान के दिल के कई टुकड़े हुए। शाफिया प्लीज ऐसा ना कहो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दुनिया की हर लड़ाई लड़ लूंगा तुम्हारे लिए, मगर तुम्हें खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। उसकी बात पर शाफिया के चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट उभरी थी। तुमने मुझे खो दिया है रैयान। अब ना तुम पर मेरा ना मेरा तुम पर कोई हक नहीं रहा। जिस दिन तुमने किसी और को दुल्हन बनाकर किसी और को दिल में जगह दे दी, तुमने मुझे उसी वक्त खो दिया था। शाफिया ऊपर वाले के लिए वो उसके कदमों में बैठने लगा था, तो उसने रोकते हुए कहा, मत झुको मेरे सामने। तुमने झुकने का हक बहुत पहले ही खो दिया है। रैयान ने उसके सख्त लफ्जों पर धीरे से सर उठाया। अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मेरी आंखों में देखकर कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। उसकी बात पर शाफिया का दिल हैरान हुआ था। आखिर कैसे कह देती वो इतनी बड़ी बात? जो भी था, उसके अलावा शाफिया का था ही कौन? शाफिया चंद सेकंड खामोश रही। उसकी आंखों में नमी उमड़ आई, दिल फटने को आ गया, और फिर उसके होठों पर दर्द भरी मुस्कुराहट उभरी थी। मोहब्बत थी, मगर अब नहीं रही। रैयान का चेहरा उसकी बात पर सफ़ेद पड़ गया था। वो उसे रोकने लगा था जब उसकी अम्मी ज़बरदस्ती उसका हाथ थाम चुकी थी। उन्होंने बिस्मा को आँख से इशारा किया तो वो वहाँ से गायब हो गई थी। जब उसकी अम्मी उसे कसम देकर समझा बुझाकर उसके कमरे में भेज चुकी थी, जैसे ही वो अपने कमरे और बिस्मा के कमरे में आया तो उसे ब्लैक स्लीवलेस नाइटी में देख दंग रह गया। तुम आ गए रैयान, जल्दी आओ ना, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। वो एक अदाकारी से उसके करीब आते उसके चेहरे पर उंगली से लकीरें खींचते उसकी तरफ झुकती हुई बोली थी कि उसकी धड़कनें तेज होने लगी। वो बेबस नजरें चुरा गया था। आखिर वो शाफिया से बेवफाई कैसे कर सकता था? उसे अपने ऊपर पहरा बिठाए देख बिस्मा दांत पीस कर रह गई, और खुद ही पहल करते हुए उसका मुंह हाथ में थामते हुए झटके से अपनी तरफ मोड़ा, और अचानक उसके होठों पर झुक गई। जबकि उसको खुद पहल करते देख रैयान के हाथ मक्खी के अंदाज उसकी कमर पर टिक गए थे, और अपने हाथ की मुट्ठियों में वो उसका मांस भर गया था कि रैयान के होठों में उसकी घुटी घुट की सिसकियां दब सी गई।
وہ اسے اور اپنے اندر کی طرف کھینچ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس سے دور ہٹی تو وہ اپنے لال پڑتے ہونٹوں کو سمیٹ گہری سانسیں بھرنے لگی تھی، مگر ابھی بھی اس کی طلب نہیں مٹی تھی۔ اسے اور چاہت ہو رہی تھی، اس لیے وہ ریان کو کچھ اور نہ کرتے دیکھ خود ہی اس کا ہاتھ تھامے بیڈ کی طرف لے گئی تھی اور اسے بیڈ پر ڈھکیلتے ہوئے ایک نزاکت سے خود اس کے اوپر آتی اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ چکی تھی۔ تم صرف میرے ہو ریان، صرف میرے۔ اب تم اپنی پہلی بیوی کو بھول جاؤ، وہ تمہیں کوئی سکھ نہیں دے پائی، مگر میں تمہیں ہر طرح کا سکھ دوں گی۔ تم جو چاہو گے میں وہ کروں گی۔ میں جانتی ہوں وہ ڈبو سی لڑکی ہے، تمہاری ضرورت پوری نہیں کر پاتی ہوگی، مگر میں ایسی چھوئی موئی سی لڑکی نہیں ہوں، مجھے سب کچھ کر کے دکھانا آتا ہے۔ جبکہ ریان سے اب اور برداشت نہ ہوا تھا، اس کی امی بھی تو یہی چاہتی تھی، ان کو پوتا چاہیے تھا، تو پھر آخر وہ ایک ہی دفعہ میں ان کی خواہش پوری کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آج ہی آج وہ اپنی ساری شدتیں اس لڑکی پر نچھاور کر دے، تاکہ اس کی امی اسے بار بار اس لڑکی کے قریب آنے کو نہ کہیں اور وہ دوبارہ شافیہ کو اس گھر میں لا پائے۔ بسمہ بے شک جتنی مرضی خوبصورت ہو، مگر شافیہ کے آگے اس کی خوبصورتی پھر بھی کم تھی، مگر یہ احساس کہ شافیہ پر شرمندگی کی چھاپ چھوڑنے والا وہ پہلا مرد تھا اس کے دماغ پر ہوس کی طرح قائم ہو چکا تھا، اور وہ بغیر دیر کیے اس پر جھکا تھا اور اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی اس نے ریان کو پوری طرح حاصل کر لیا، اب اس کے دل اور دماغ پر اسی کا راج ہوگا، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ مرد ساتھ سے وقت کے لیے آکرشت ہوتے ہیں، اپنا مطلب پورا کرتے ہیں، وہ عورتوں کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، اور وہ اس کے جسم پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ جب اس کا فون بجنے لگا، وہ اس لمحے میں فون اٹھانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر انجان نمبر دیکھ کر نہ جانے اسے کیا سوجی، وہ فون کان سے لگا گیا تھا، ساتھ ہی اپنا کام کرنے میں مشغول تھا، مگر جیسے ہی فون پر سننے والی بات نے اس کے دماغ کو ہلا کر رکھ دیا، وہ جھٹکے سے بسمہ سے دور ہوا تھا اور فوراً اپنے کپڑے پہننے لگا، جبکہ بسمہ ایک دم حیران ہوئی، اسے بیچ میں چھوڑ کر جانے پر وہ تڑپتی رہ گئی۔ ریان کہاں جا رہے ہو؟ تم مجھے چھوڑ کر ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ وہ دانت پیستے ہوئے چلائی، مگر وہ اس کی ایک بھی بات سنے بغیر باہر نکل کر تیزی سے بھاگتے ہوئے جا چکا تھا، جبکہ وہ پیچھے سلگتی ہوئی نگاہوں سے اسے کمرے سے باہر جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ کہیں نہ کہیں اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ شافیہ کے پیچھے ہی بھاگ کر گیا ہے، جس پر وہ غصے سے کرتی ہوئی اپنی مٹھیاں بیچ کر رہ گئی اور دانت کچکچاتے ہوئے زہر بھرے لہجے میں بولی، شافیہ اگر تم وجہ ہوئی میری سہاگرات خراب کرنے کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، تمہاری زندگی کو کانٹوں سے بھر دوں گی۔ اگر تم اس دفعہ گھر میں واپس لوٹ آئیں تو تمہاری موت پکی ہے میرے ہاتھوں۔ وہ آگ اگلتی ہوئی نظروں سے بولی تھی۔ جیسے ہی وہ اسپتال پہنچا، ڈاکٹر اسے اندر لے گئے تھے۔ ریان باہر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا رہ گیا۔ ہے اوپر والے، پلیز اسے بچا لیں، بھلے ہی وہ مجھ سے نفرت کرے، چھوڑ دے مگر اس سے کچھ نہ ہو، اس کے بغیر میں بھی مر جاؤں گا۔ وہ لڑکھڑاتی آواز میں دل سے دعا مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر باہر آیا، وہ لپک کر اس کے پاس پہنچا۔ فکر کی بات نہیں ہے، چوٹیں تو بہت آئی ہیں، خون بھی کافی بہہ گیا ہے، مگر اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ ریان نے شکر کی سانس لی، اب تو اس کی ٹانگیں کیسے جواب دینے لگی تھی۔ کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ جی، مگر وہ بات چیت زیادہ نہیں کر سکتی، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ شافیہ سفید بستر پر بے ہوش لیٹی پٹی سر پر بندھی ہوئی تھی، جبکہ آنکھوں میں احساس کی چمک نہ تھی۔ جان اس کے قریب آتے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھتے بولا، تمہیں پتہ ہے تم نے میرا کیا حال کر دیا تھا؟ میں پاگلوں کی طرح تمہارے لیے دعائیں کر رہا تھا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں زندہ نہیں رہ پاتا شافیہ۔ یہ کہتے اس کی آواز سے رونے کی آہٹ نکلی۔ وہ شافیہ سے معافی مانگ چکا تھا اور اسے زبردستی گھر لے آیا تھا۔ شافیہ بھی کیا کرتی، اس کے پاس کہیں جانے کا کوئی ٹھکانہ تو نہیں تھا، اور اب تو اس کی حالت بھی خراب تھی۔ آخر کہاں جاتی؟ باہر کی دنیا کیسی تھی وہ تھوڑی ہی دیر میں دیکھ چکی تھی۔ اگر اس کا گاڑی سے ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو یقیناً وہ برے لوگ اس کی عزت لوٹ لیتے۔ خود پر زبردستی کرتے ہوئے اس گھر میں رہنے پر مجبور تھی۔ اس کے واپس لوٹنے پر اس کی ساس نے خوب ہنگامہ کیا تھا، مگر ریان اب کی بار ان کو اپنی قسم دے کر خاموش کروا چکا تھا اور شافیہ کو لیے کمرے میں جا چکا تھا۔ یہ منظر بسمہ نے سلگتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اب ایسا روز ہونے لگا تھا۔ بسمہ کوئی نہ کوئی چھوٹی بات کا بتنگڑ بنا کر شافیہ سے لڑائی لینے لگی تھی۔ شافیہ خود پر چاہے جتنا صبر رکھتی، مگر اس کی گھٹیا باتوں پر دو چار باتیں اس کے منہ سے بھی نکل آتی تھی۔ یہ کیسے بات کر رہی ہو تم شافیہ بسمہ کے ساتھ؟ تمہیں پتہ بھی ہے اس کی حالت کا، پھر بھی تم اس سے لڑائی کر رہی ہو۔ میں آخری بار سمجھا کر معاف کر رہا ہوں، لیکن آگے اگر تم نے میری بسمہ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی محبوب بیوی پر
اپنی بیوی سے 14 سال چھوٹی دوسری بیوی کو ترجیح دے رہا تھا۔ اس کی بات پر بسمہ خوش ہو گئی تھی، جبکہ شافیہ بے بسی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی، جو کل تک تو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، آج اس کی محبت کے سامنے اس کی سوتن کو اس سے اوپر رکھ رہا تھا۔ وہ تو کہتا تھا اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، کبھی ان دونوں میں فرق نہیں کرے گا، مگر فرق سامنے آ ہی گیا تھا جب سے بسمہ پریگننٹ ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد منڈراتا رہتا تھا، یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی، مگر وہ جیسے جیسے وقت بڑھنے لگا اور بسمہ موٹی ہونے لگی، تب اس سے اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پاتا تھا۔ تبھی وہ روز رات کو اس کے کمرے میں ہی سوتا تھا، مگر دن کے اجالے میں اس کو بسمہ کی طرفداری کرتے دیکھ یہ بات دل میں چپ سی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے قابو بہتے چلے گئے، جبکہ وہ ہونٹ چباتے ہوئے اداس نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، اور کچھ ہی کہے بغیر وہ روتی ہوئی کمرے میں بند ہو گئی۔ اگر وہ اس پر غصہ کر کے جاتی یا چیخ چلا کر جاتی تو پھر بھی ریان کو غصہ آتا، مگر وہ کچھ کہے بغیر ایسے ہی خاموشی سے چلی گئی۔ یہ بات ریان کے دل میں گڑ کر رہ گئی تھی، آخر وہ اس پر غصہ تو کرتی، اس کی خاموشی کو اسے اچھی طرح محسوس کیا تھا، جبکہ بسمہ تو دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اب ریان پوری طرح سے اس کا ہو چکا ہے۔ رات کے پہر اس کا دل بہت بوجھل تھا، تبھی وہ بسمہ کو سلاتے ہی اس کی بھاری نیندیں محسوس کرتا دبے پاؤں کمرے سے نکل گیا اور اپنے کمرے پر جاتے دستک دیے بغیر اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا، اس لیے مشکل نہیں ہوئی تھی اسے اندر آنے میں، جبکہ شافیہ اچھی طرح جان چکی تھی کہ اس پہر کون آیا ہوگا۔ تبھی وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی۔ آخر اب کیا لینے آئے ہو تم ریان؟ تمہیں میری اب کوئی ضرورت نہیں رہی، میں اچھی طرح جانتی ہوں تمہارا سب کچھ بسمہ ہی تو ہے، اسی کے پاس جاؤ نا، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، جس طرح تم نے مجھے اس کے سامنے بے عزت کیا ہے نا، میں کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ روتے بلکتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ تڑپ کر اس کے پاس آیا، نہ میں سر ہلایا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بے چینی سے بولا، نہیں میری جان، پلیز میری بات کو سمجھو، میرا سب کچھ تم ہو، تم تو جانتی ہو نا۔ بسمہ کے موڈ سوئنگ سے اس حالات میں اسے غصہ دلانا ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کا 7واں ماہ چل رہا ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ میں نہیں چاہتا کہ امی تم پر الزام لگائے، صرف اس لیے اسے اپنے سینے میں بھرتے ہوئے بولا، اور جو باہر بولا وہ سب کیا تھا؟ ہاں مجھے درد نہیں ہوتا، وہ تو میں بس بسمہ کو خوش کر رہا تھا، سمجھو نا میری جان، وہ بچہ تمہارا بھی تو ہوگا نا، تمہیں بھی تو امی کہہ کر بلائے گا۔ یہ کیا تم چاہتی ہو کہ وہ بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا جائے؟ ورنہ تو تم اچھی طرح جانتی ہو مجھے وہ بسمہ سے محبت نہیں ہے، میں اس کے ساتھ اس بچے کے لیے ہوں، کیونکہ میری تو ہر رات تم رنگین بناتی ہو۔ اسے بستر پر گراتے جھٹکے سے اسے بلوس کر گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ مسمسائی تھی اور ورود کرنا چاہی تھی۔ تم بس خاموش رہو اور اپنی دھڑکنوں کو گنو، کیونکہ اب جو میں کرنے والا ہوں وہ بہت مشکل کام ہوگا، جانتی ہو نا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں ہمیں قریب آئے ہوئے، اب تم کوئی بھی اعتراض نہیں کرو گی؟ شافیہ کے چہرے پر نظر گڑائے ہوئے ایک ہاتھ کی انگلیوں سے اس کے بالوں میں پھیرتے ہوئے گالوں کو چھو رہا تھا۔ ریان کا ایسا کرنا اس کی رگ رگ میں نشہ دوڑا رہا تھا، وہ اپنی سسکیوں کو بری طرح ریان کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ ریان کے چہرے پر سجی ہوئی گھنی سخت داڑھی اسے جذبے پر نظر بنی رہی تھی، گھنی مونچھیں تلے بہکے ہوئے آگ جیسے ہونٹ جس پر نرمی سے شافیہ اپنا انگوٹھا رگڑتے ہوئے رگڑ کر رہی تھی، وہ کھیل ہی تو رہی تھی ریان کے آگ جیسے ہونٹوں سے۔ ریان کی آنکھوں میں نیند کے لال ڈورے اسے اور بھی آکرشک بنا رہے تھے، اس کے سر کے بالوں میں سر کے پیچھے ہاتھ پھیرتے ہوئے سختی سے ہونٹوں میں قید کرتے، جس بے-رحمی سے اس نے شافیہ کی سانسوں کو کھینچتے ہوئے خود کی سانسوں میں الجھایا تھا۔ وہ تڑپ ہی تو گئی تھی، مگر اسے اب ریان کے اس انداز کی عادت ہو گئی تھی، یہ اس کے روز کا کام تھا، تو پھر تڑپنا کیسا؟ شافیہ نے بھی اس کے گلے میں دونوں بازو ڈالے ہوئے بڑی محبت سے اپنی سانسوں کو اس کے گلے میں انڈیلتے ہوئے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس کے بعد ریان کا شافیہ سے دور ہونا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، جس کا اندازہ شافیہ کو بھی بہت اچھی طرح سے تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ شافیہ کو بھی اس کے قریب ہونے کا سکون چاہیے تھا، جو کہ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ جتنا حق شوہر کا بیوی پر ہوتا ہے اتنا ہی حق بیوی کا بھی شوہر پر ہوتا ہے، وہ بھی اپنے حق کے لیے اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ شافیہ کے چہرے کو ہونٹوں سے چومتے ہوئے وہ دیوانہ ہو رہا تھا، کانوں کی لو کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے گردن پر لو برڈز بنانے لگا تھا۔ شافیہ کی مخملی دودھیا گردن پر ریان کے ہونٹوں کے بے شمار نشان اس کی گردن کو اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے۔ گردن پر ریان کی داڑھی کی چبھن، دانتوں کی سختیاں اور ہونٹوں کی گستاخیوں سے شافیہ جذبات سے بھری مدہوش سسکیاں لے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ریان اب کیا کرنے والا ہے،
مگر اب شافیہ کو بھی اس کی عادت ہو چکی تھی۔ اس نے ریان کو روکنا چاہا مگر اس کی انسنی کرتے ہوئے شرارتی سا مسکراتے ہوئے بولا، اب لگ رہی ہو نا تم حسین اور جذبی نظر، میری مخملی گڑیا، تمہاری یہ دھڑکنیں صرف میرے لیے ہیں۔ اس کے کان میں فسفساتے اس کی گہرائیوں کی بے باکیوں سے دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اترتی ہوئی خماری کو دیکھ وہ جانتی تھی کہ اگلے کچھ لمحے اس کی جان پر بہت مشکل اور بھاری پڑنے والے ہیں۔ ریان کی قریبی ہمیشہ پہلے سے زیادہ جوش بھری ہوتی تھی۔ اس کی ہر دھڑکن کو اپنے ہونٹوں کی خوشبو سے مہکاتے ہوئے، اس پر محبت بھری سخت شدتیں برساتے ہوئے وہ سکون پا رہا تھا۔ شافیہ دونوں ہاتھوں سے تکیوں کے کناروں کو مٹھی میں سختی سے جکڑے ہوئے تھی۔ ابھی وہ اس کی روح کی گہرائیوں میں شامل ہی ہوا تھا کہ بسمہ جھٹ سے دروازہ کھولے اندر آ گئی، اور اندر کا منظر دیکھتے بسمہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ کھا جانے والی نگاہوں سے شافیہ کو دیکھنے لگی، جبکہ اس کے یوں اچانک آ جانے پر شافیہ نے فوراً خود کو چادر سے ڈھکا، جبکہ ریان بھی آنکھوں میں حیرانی لیے اسے رات کے اس پہر اپنے کمرے میں دیکھ رہا تھا۔ جس حالات میں وہ دونوں لیٹے وہ بیان سے باہر تھی۔ بسمہ نفرت بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر قریب آنے لگی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، اس طرح تو تم چاہتی تھی کہ تم ریان کو مجھ سے چھین لو، مگر میں ایسا مرتے دم تک نہیں ہونے دوں گی۔ اور ریان تم تو مجھ سے محبت کے دعوے کرتے نہیں تھکتے تھے، یہاں اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے اپنی پہلی بیوی کے پاس منہ مارنے آ گئے۔ شرم ہے تم پر، میں تمہیں کبھی نہیں بخشوں گی اور اپنا بچہ بھی تمہیں کبھی نہیں دوں گی، سمجھے تم؟ وہ منہ سے گالیاں بکتی ہوئی بولی، جبکہ ریان اور شافیہ بے بسی سے اس کی گندی زبان کو دیکھ رہے تھے، جو کہ آگے آتے ہوئے شافیہ کو جھنجھوڑ کر اٹھانے لگی تھی۔ جب شافیہ پریشان سی ایک ہاتھ سے چادر سے اپنے وجود کو ڈھکے اس سے چھٹانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ ریان نے فوراً کپڑے پہن لیے تھے، اسے شافیہ سے الگ کیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں بسمہ؟ اس طرح وہوار کیوں کر رہی ہو؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں اس وقت تمہارے قریب نہیں آ سکتا، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا، پھر اتنا زیادہ غصہ کیوں کر رہی ہو؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے بھرے لہجے میں بولا۔ اب وہ بھی تنگ آ گیا تھا کہ اسے کوئی کام تھا ہی نہیں، جب دیکھو لڑنے بیٹھ جاتی تھی اور شافیہ پر حکم چلانے لگتی تھی۔ وہ بے شک بسمہ سے اولاد حاصل کرنے والا تھا، لیکن شافیہ اس کی محبت تھی، اس کی بار بار بے عزتی ہوتے اب وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ایک دم ریان کے غصے کرنے پر غصے بھرے لہجے میں تالیاں بجانے لگی۔ واہ بھائی واہ شافیہ، تم نے اپنا دودھیا جسم دکھا کر برگلا ہی لیا نا ریان کو، اور یہ رال ٹپکاتا آ گیا تمہارے پاس، وہ نفرت بھرے لہجے میں بول رہی تھی، جبکہ ریان نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گری اور اس کا نیچے گرنا تھا کہ وہ ایک دم سے زور زور سے چلانے لگی، چیخنے لگی تھی۔ جب اس کی چیخیں سن کر وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا، اسے اٹھانے لگا، جبکہ اس کا رونا دھونا سن کر شافیہ بھی پریشان ہوتی پھٹافٹ واش روم میں گھسی اور اپنے کپڑے بدل کر باہر آئی۔ اتنی ہی دیر تک اس کی ساس بھی آ چکی تھی اور غصہ کرنے لگی۔ کیا کہا ہے تم نے میری بہو کو؟ تمہاری عقل مر گئی ہے کہ تم نے اس کو دھوکہ دیا اپنی اس گندی بیوی کے لیے؟ اس کو تو بالوں سے پکڑ کر گھر سے نکالوں گی، پہلے اس کو اسپتال لے کر چلو، وہ پریشانی سے بول رہی تھی، جبکہ شافیہ آتے ہوئے اس کے ساتھ ہی نکلی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ تم نہیں جا سکتی ہمارے ساتھ، منحوس لڑکی، میرے پوتے پر کوئی منحوس سایہ ڈال دو گی، وہ غصے سے فنفناتی ہوئی تھی، جبکہ ریان نے انہیں روکا تھا۔ پلیز امی اس وقت اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، یہ کہتے اس نے شافیہ کو بھی اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا، جبکہ شافیہ اور وہ دونوں آگے سیٹ پر بیٹھے اور اس کی ساتھ پیچھے بسمہ پر سر اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی، دل ہی دل میں اس کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ اسے اسپتال لے کر پہنچے اسے ترنت اندر بھرتی کر لیا گیا۔ آپ لوگ انہیں اب لے کر آ رہے ہیں، ان کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے، آپ ان کو پہلے کیوں نہیں لے کر آئے؟ ڈاکٹر اندر سے ان کا حال دیکھ کر فوراً باہر آئی، جبکہ وہ لوگ پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کی حالت اتنی بگڑ جائے گی، ابھی تو 7واں ماہ ہے اور ڈیلیوری میں تو کافی وقت ہے، ریان پریشانی سے بولا، جبکہ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہے مسٹر، کہ آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم؟ شوہر ہی ہے نا آپ ان کے، یہ ان کے کوئی اور ہیں؟ ڈاکٹر اس کو دیکھتے ہوئے طنز بھرے لہجے میں بولی، جبکہ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر میں ہی اس کا شوہر ہوں، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ وہ تیز لہجے میں بولا، جبکہ اس کی ساس بھی آگے آتے ہوئے بولی تھی، جی ڈاکٹر صاحبہ یہی اس کا شوہر ہے، اور ہماری بہو کو 9 ماہ نہیں ابھی 7 ماہ ہی ہوئے ہیں، اس کی شادی کو ابھی 7 ماہ ہی ہوئے ہیں، تو پھر اتنی جلدی آپریشن تو نہیں ہو سکتا نا؟ کیا آسمانی ڈیلیوری ہے؟ تو وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان کو دیکھتی ہوئی بولی، جب وہ عجیب انداز میں نام سر ہلا گئی تھی۔ شاید آپ لوگوں کو معلوم نہیں، لیکن اس لڑکی کو 9واں ماہ چل رہا ہے،
ये बात थी या कानों में उंडेलता हुआ जहर जो इन तीनों ने वहां खड़े महसूस किया। डॉक्टर, ये आप क्या कह रही हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बहू को अभी 7 माह ही हुए हैं। उसकी सास लहजे में बोली, जब उन्हें मातम दिलाती नजरों से देखते हुए बोली, आप बहुत कम अकल वाली औरत हैं। क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैं ज्यादा अनुभवी हूँ या आप? अगर आप हैं तो अंदर जाकर ऑपरेशन कर लीजिए। मैं आपके साथ जुबान लड़ाकर अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे उनकी डिलीवरी भी करनी है। ये कहते वो अंदर जा चुकी थी। 2-3 घंटे बाद वो बाहर आई और हाथों में गुलाबी वजूद लिए उनकी गोद में डाला। अब तो यकीन आ गया ना आपको कि 9 माह पूरे हो चुके हैं? वो उनकी तरफ देखते हुए बोली थी, जब वो बेबसी से फटी आंखों से उस बच्ची को देख रही थी। अगर इसको 9 माह हो चुके हैं तो फिर ये बच्चा किसका है? वो हैरत से चिल्लाते अंदर की तरफ गई। कहा, जहाँ वो कमजोर वजूद लेटी हुई थी। अंदर जाते उसकी सास ने उस बच्ची को गोद में डालते रखकर बिस्मा के मुंह पर थप्पड़ मारा। लड़की, तूने हमारे सिरों पर कीचड़ उछाल दिया। मैं तो तुझे अच्छी और नेक लड़की समझती थी, मगर तू तो बस चलन निकली। किसका गुना मेरे बेटे के सर पर डाला है तूने? बता मुझे। वो उसके बाल पकड़ते हुए बोली थी जब वो चीखने और चिल्लाने लगी। छोड़ो मुझे। आपने ही कहा था आपको एक बहू की जरूरत है जो आपके बेटे को पोता दे सके। वही तो किया है मैंने। और क्या किया है? वैसे भी अगर आप पोते पोते का राग ना अलापती तो मैं ये जंजीर कभी भी अपने कदमों में ना डालती। तू खड़ा देख क्या रहा है? तलाक दे इसे। पता नहीं किसका गुना तेरे सर डाल दिया है इसने। और फिर क्या था, देखते ही देखते उसने 3 तलाक दे दी थी। खड़े खड़े शाफिया का हाथ पकड़े हुए वहां से निकलता चला गया। वो पीछे बिलकती और दहाड़े मारकर रोती रह गई। नहीं जान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जबकि उसकी सास भी लानत उसकी शक्ल पर भेज दी। जबकि उसकी सास ने भी लानत उसकी शक्ल पर भेज दी। वहां से जा चुकी थी। घर लौटते ही उन्होंने शाफिया से रो रो कर माफी मांगी थी कि बेटा मुझे माफ कर दे, मैं अंधी हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं गलत रास्ते पर निकली हूँ। तू ही मेरी बहू है। तू कहेगी तो आज ही तुम लोग बच्चा गोद ले आना। मैं मना नहीं करूंगी। मुझ बूढ़ी को अकल आ गई है कि हमेशा अपनी मनमानी करना ठीक नहीं होता। कुछ बातों में ऊपर वाले की तरफ से ही बेहतरी होती है। फिर क्या था, वो दोनों जाकर एक खूबसूरत सा बच्चा गोद ले आए थे जो उनकी आने वाली जिंदगी में एक बहुत मजबूत सीढ़ी का काम करने वाला था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।